السلام علیکم ناظرین، میں محمد اظہر اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا تلنگانہ نیوز کی اہم خبریں۔ ناظرین، آج صوبیہ جمعیت اہل حدیث تلنگانہ مسجد محمدی آرام گڑھ حیدرآباد کی جانب سے سیلاب سے متاثرین عوام کو 100 سلائی مشینز ڈسٹریبیوشن کے موقع پر تلنگانہ جمعیت اہل حدیث کے پریزیڈنٹ جناب ڈاکٹر سید آصف عمری صاحب، جناب فیروز خان صاحب انجینئر اور ٹریجرر تلنگانہ، جناب محمد لیاقت علی صاحب وائس پریزیڈنٹ اور شہری جمعیت کے ذمہ داران جناب سید عبدالغنی صاحب اور جناب عبدالعلام صاحب نے آج 100 سلائی مشینز کو متاثرین میں تقسیم کرنے کا اعلان کیا اور عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ پرانی خراب مشین لے کر آئے اور نیو مشین لے جائے۔ ناظرین، یہ بات تو طے ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جمعیت اہل حدیث کو چن لیا ہے، کیونکہ 14 اکتوبر 2020 سے جب فلڈ آیا تھا تب سے لے کر ابھی تک بھی جمعیت اہل حدیث تلنگانہ نے حیدرآباد کے تمام متاثرین عوام کو کافی مدد کی ہے اور بھی کرتے آ رہے ہیں، جیسا کہ ان کے کھانے پینے، کپڑے، روزگار، مالی مدد جیسے کاموں سے دن رات متاثرین کی مدد کر رہے ہیں۔ ایسے حالات میں جب سارے لوگ اپنی مصروفیات میں بزی ہو چکے ہیں تو دیکھا جا رہا ہے کہ یہ واحد جماعت جمعیت اہل حدیث نے ابھی تک بھی ان کی مدد کرتے آ رہے ہیں۔ تلنگانہ پریزیڈنٹ جمعیت اہل حدیث جناب ڈاکٹر سید آصف عمری صاحب نے تمام لوگ سے اپیل کی ہے کہ جمعیت اہل حدیث کا ساتھ دے، ان کو ڈونیشن دے کر، کیونکہ آج بھی عثمان نگر جیسے علاقے برباد کے برباد ہیں۔ اس لیے عوام سے اپیل کی ہے کہ ان کو تعاون کرتے ہوئے ان کا ساتھ دے۔ ناظرین، اسکرین پر بتائے ہوئے ڈیٹیلز پر ڈونیشن کریے تاکہ غریبوں کے ساتھ ساتھ مڈل کلاس فیملیز کا بھی مدد کی جائے۔ ڈونیشن کرنے کے لیے آپ سبھی لوگ فیروز خان صاحب سے بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، جس کا اسکرین پر نمبر موجود ہے۔ تو آئیے ناظرین، دیکھیے آگے کی تفصیلی رپورٹ۔ میں ڈاکٹر سید آصف عمری، امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث تلنگانہ، آج صوبائی جمعیت اہل حدیث کے دفتر پر الحمدللہ ہم ذمہ داروں کے ساتھ، صوبے کے ذمہ دار اور شہر کے بھی ذمہ دار یہاں موجود ہیں، شہر حیدرآباد کے۔ تو اس موقع پر اللہ کے فضل و کرم سے جہاں حیدرآباد میں سیلاب آیا تھا، اسی سے متعلق جمعیت اہل حدیث یہ کام کر رہی ہے، ریلیف کا کام کر رہی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس سے پہلے بھی جمعیت اہل حدیث کی جانب سے کافی ریلیف کا کام ہوا، لوگوں کے گھروں تک اناج پہنچایا گیا، لوگوں کی امداد کی گئی، گھر گھر جا کر ہمارے کارندے نوجوان کام کرتے رہے، وہاں ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے میڈیکل کیمپ بھی وہاں پر قائم کیے گئے، اور ان کو ان کی گھریلو اشیاء کے ساتھ ساتھ کچن کا ساز و سامان کا کٹ بھی جمبو کٹ کے نام سے بھی صوبائی جمعیت کی جانب سے دیا گیا ہے۔ الحمدللہ یہ سب کام ہو رہے ہیں، اور آج اسی کا ایک کڑی ہے یہاں پر، جو الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایسے لوگ جن کے کاروبار یا جن کا جو ہے معیشت سلوائی مشین پر تھے، یعنی گھریلو خواتین جو سلوائی پروائی کر کر اپنا گزر بسر کرتی تھی، لیکن یہ سیلاب کی وجہ سے ان کا سارا ساز و سامان، ان کی معیشت ساری تباہ ہو گئی تھی۔ تو الحمدللہ جمعیت کے ذمہ داروں نے سوچا کہ ان کے لیے بھی یہ کام کیا جائے۔ الحمدللہ 100 مشینیں یہاں سے صوبائی جمعیت کے دفتر سے ان تمام حضرات تک، ان تمام گھروں تک پہنچائی جائے گی جہاں سے ان کے ریکوائرمنٹ ہوں گے، ان کے گھروں کے جو مشین خراب ہو چکے ہیں سلوائی کی مشین، ان مشینوں کے بدلے میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، میں محمد لیاقت علی، نائب امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث تلنگانہ آپ سے مخاطب ہوں۔ الحمدللہ جیسا کہ آپ تمام جانتے ہیں کہ جمعیت اہل حدیث صوبہ تلنگانہ روز اول سے ہی
اپنے کام میں ایکٹیو ہے اور الحمدللہ اور اس کے ڈویژنس اپنے اپنے مقام پہ ریلیف کا کام انجام دے رہے ہیں۔ ہم نے کئی مراحل میں کام کیا ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ شروع میں ہم نے لوگوں کو راشن پہنچانے کا کام کیا، ان کی غذا اور اجناس پہنچانے کا ان کا کام کیا ہے، اور پھر ہم نے ریلیف کیمپ کے ذریعے میڈیکل کیمپس وغیرہ بھی منعقد کیے ہیں، اور اس کے بعد ہم نے کیش دینے کا بھی پروگرام کیا تھا، اور الحمدللہ 5-5 ہزار کے چیک جو ہے ہم نے کئی علاقوں میں ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں، الجبیل کالونی اور اسی طرح سے چندن گٹا کے مختلف علاقوں میں۔ اور الحمدللہ اس کے بعد سے میگا کٹ کے نام سے بھی بہت ساری 350 کٹس ہم نے اسی مقام سے ڈسٹریبیوٹ کی ہیں شہر کے مختلف علاقوں میں۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم یہاں پر 100 سلائی مشین ہمارے یہاں پر تیار ہیں، جو کہ متاثرہ علاقوں میں بھیجے جانے کے لیے بالکل ریڈی ہیں، اور ہم تمام عوام الناس سے جو اس فلڈ میں متاثر ہوئے ہیں ان سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ آئیں اور جمعیت اہل حدیث حیدرآباد اور سکندرآباد کے دفتر پلر نمبر 102 لنگر ہاؤس پر اپنا نام درج کروائیں، اور اگر کسی کے پاس پرانا مشین موجود ہے تو وہ بالکل اس کو ڈپازٹ کرا دیں تاکہ ہم نئے مشین دینے میں ہمیں آسانی ہو۔ اور ہمارے اس کے بعد کے مراحل میں اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا سروے جاری ہے، اور مختلف علاقوں میں ہمارے والنٹرز کام کر رہے ہیں، سروے کر رہے ہیں۔